نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الفتح ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 10 آیات پڑھ چکے تھے، آج آیت نمبر 11 سے شروع کر رہے ہیں 26ویں پارے کی سورہ الفتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو، س جو ہے ان قریب یا اب، یقولو کہیں گے، لکا تیرے لیے، کا واحد کے صیغے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہیں گے، یقولو کہیں تو وہ کہیں گے، المخلفون، مخلفون پیچھے رہنے والے، من الاعرابی اعراب میں سے، شغلتنا، شغلتنا یعنی شغل آ کر سے شغلتنا، جسے اردو کا بھی لفظ مشغول ہوتا ہے نا، تو شغلتنا روک لیا یا مشغول رکھا ہمیں، اموالنا ہمارے مالوں نے، وَأَهْلُونَا 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 اصل میں تھا، اس کو نون اس کا اڑ گیا، تو ہمارے اہل نے، ہمارے گھر والوں نے، فَاسْتَغْفِرْ لنا، پس استغفار کیجئے ہمارے لیے، پس معافی مانگیے ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے وہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے آپ استغفار کریں، وہ تو یہ کہیں گے عربی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، السنتہم لسان سے، ساتھ اپنی زبانوں کے، اپنی زبان سے جو وہ کہہ رہے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ما جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، ان سے انہیں کہہ دیں، خبردار کر دیں، فَمَن یملکو، پس کون ہے، یملکو جو اختیار رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، یعنی اللہ کے مقابلے میں کون اختیار رکھتا ہے، ان ارادہ اگر ارادہ کرے، بکم ساتھ تمہارے، درن نقصان کا، او ارادہ یا ارادہ کرے، بکم ساتھ تمہارے، نفع کا، بلکہ کان اللہ ہے اللہ، بما ساتھ اس کے، تعملون تم جو عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا۔ اب یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے سا ان قریب جلد ہی۔ اب یہ جلد ہی یا ان قریب، اس سے کیا مراد ہے، کب کی بات ہو رہی ہے؟ اس صورت کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کہاں نازل ہوئی تھی، کس وقت؟ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے کی طرف واپسی کے سفر میں صورت نازل ہوئی تھی نا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس پہنچیں گے، جب آپ واپس مدینہ پہنچیں گے، اس وقت وہ کہیں گے، یعنی قریب واپس پہنچنے والے ہیں مدینہ، اور وہاں وہ لوگ کہیں گے، اور اس کے لیے پھر الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ کون کہیں گے، کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کون کہنے والے ہیں یہ بات، المخلفون من الاعرابی، مخلفون کا جو لفظ خلف جو ہے خیر لام سے خلفہ پیچھے کو کہتے ہیں نا، اسی سے مخلف کے معنی یہ کہ وہ جو پیچھے چھوڑ دیا جائے، جس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، اور مخلفون اس کی جمع، اور من الاعراب جو آ رہا ہے اعرابی کی جمع، اعرابی یعنی بدو، جو مدینے کے اطراف رہنے والے قبائل اصل میں مراد ہے، وہ قبائل جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ منافقین حالانکہ خود بیٹھے رہے تھے نا، خود نہیں نکلے تھے، خود انہوں نے بزدلی دکھائی تھی، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی خود ہی نہیں اٹھنا چاہے، جس کے دل میں اخلاص ہی نہیں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے توفیق نہیں دیتا، اسی لیے انہیں یہاں مخلفون کہا جا رہا ہے، جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھے رکھ دیا ہو۔ اگر سوچیں کسی کو جیسے نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کسی نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو یہ دیکھنے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں اصل خرابی ہے نا، نیت میں، اخلاص میں، یا کوئی اور نافرمانی، کسی اور جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس نیکی کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اس نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی۔ بہت سی نیکی ہم چاہتے ہیں، کرنے کی خواہش ہو سکتی ہے،
عبادتوں ہی میں ہو سکتی ہے یا کسی بھی اور دین کے کام کے لیے، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں جا رہا ہو، توفیق ہی نہیں ہو رہی ہو، تو جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ کیوں توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں اٹھنا ہو رہا ہے، کیوں نہیں یہ کام ہم کر سک رہے ہیں۔ جس طرح سورہ صف میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں کہا گیا تھا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، خود ان کے دلوں میں ٹیڑھ تھی، خود وہ فسق کر رہے تھے، تو کیا ہوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، ان کے دلوں میں کجی آ ہی گئی نا۔ اسی طرح یہاں اطراف مدینہ کے ان بدوؤں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے بزدلی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں پیچھے دھکیل دیا، پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، تو وہ لوگ وہ جو پیچھے رکھ دیے گئے، جو پیچھے رہ گئے، ان کا قول آ رہا ہے کہ وہ عنقریب کہنے والے ہیں، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں مشغول کیا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر نے۔ اب یہ عذر کیسا، جیسے عذر ہے نا یونیورسل عذر جس کو کہنا چاہیے، سوچیں تو جیسے ہمارے لیے کس قدر ڈرنے والی بات بھی ہے نا۔ نیکی کے ہر کام کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی انہی مصروفیات کا عذر تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے نا۔ اپنے مال، ان کے لیے تو مویشی تھے، یا اپنی جاب، بزنس، گھر والوں کی مصروفیات، ان کے حقوق، ان کے ساتھ ملنا جلنا، پارٹیز اور کیا کچھ، ان کی مصروفیات ہی جو ہے وہ جو ذمہ داری ہم پر ہو، جو کام حاصل کرنا چاہیے، آج جس چیز کی ضرورت ہو، جس دن کے کام کی، وہ کرنے کے لیے نہ نکلے، اور عذر کیسا زبردست، بہت ہی زور سے عذر دیا جاتا ہے نا، نہیں ابھی تو اتنی مصروفیت ہے، میرے پاس تو اتنے کام ہیں، اتنی زیادہ مصروفیات سے میں ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ مصروفیات کی بات، بلکہ جو وہ کہیں گے، جو بات آ رہی ہے کہ وہ کہنے والے ہیں، کیا کہیں گے؟ فاستغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کیجئے، مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اب یہ استغفار کی دعا کی درخواست سے ویسے تو کیسا لگتا ہے نا کہ انہیں اپنے نہیں نکلنے پر شرمندگی ہو، اور ایسے عذر اور پھر ندامت اور فکر کا رویہ سوچیں تو میں خود اپنے بارے میں سوچ سکتی ہوں، یا ہم میں سے کتنے لوگ کے لیے کچھ ایسے مواقع آ سکتے ہیں جب بالکل ایسے ہی عذر بھی ہو، پھر شرمندگی بھی ہو، ندامت بھی ہو، چاہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، جو بلا رہا تھا کہ نیکی کی طرف اسی سے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم کر سکیں، ہمیں توفیق ہو۔ یہ ساری باتیں کیسے عام ہیں، لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ دیکھیں تو کیسا اسکیری ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، زبان سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یقولون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، وہ جو زبانوں سے اپنی باتیں کہہ رہے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ فرمان ہمارے لیے کبھی بھی نہ ہو، ہم زبان سے ایسی بات نہ کریں جو دل میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے جو علیم و خبیر ہے، وہ ان پیچھے رہ جانے والوں کے دلوں کی کیفیت سے یہاں اپنے رسول کو آگاہ فرما رہا ہے کہ انہیں اپنے نہیں نکلنے پر کوئی افسوس، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی دانست میں اپنے تئیں بڑی ہوشیاری دکھائی تھی کہ اپنے آپ کو انہوں نے کسی بھی مشکل اور مصیبت میں ڈالنے سے جیسے محفوظ کر لیا ہو۔ اگر سوچے اپنی مغفرت کی ایسی فکر ہوتی انہیں تو ضرور عمرے کے لیے نکلتے، عمرے کے لیے حضور بلا رہے تھے چلنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، اس پر بھروسہ ہوتا کہ ہم حفاظت سے انشاءاللہ عمرہ کر لیں گے، لیکن انہیں تو کوئی دل میں ذرا بھی کوئی فکر نہیں تھی، مغفرت کی فکر نہیں تھی، انہیں کوئی اس کا شوق نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا۔ تو اس کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں وہ بات ہی نہیں ہے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ مصروفیات تو اگرچہ ہو سکتی ہیں کہ تھی ہوں گی، ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جو مغفرت کی جو بات کر رہے ہیں، جو اپنی فکر کی بات، اپنے تقویٰ کا جو اظہار کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے نا۔ تو اب یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زبان سے جیسے اپنے تقویٰ کا جو اظہار کر رہے ہیں، مغفرت کی دعاؤں کی طلب جو وہ کر رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے نا۔ ایک مومن ہو، صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا ہو، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ غم اور افسوس ایک نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل جائے،
تو اس کا غم کتنا زیادہ وہ محسوس ایک مومن کر سکتا ہے، لیکن وہ سارا غم اور وہ افسوس اس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے نا بنسبت اپنی زبان سے اظہار کرنے کے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے وہ رو رہا اور گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے شرمندہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی زبان سے 10 لوگوں کو بتاتا پھرے کہ مجھے کیسا افسوس ہے۔ ایک مومن کو خود دل میں تکلیف ہوتی ہے نا کہ کیوں مجھے نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، کیوں میں یہ نیکی نہیں کر سکی، کیوں نہیں میں کر سکا، کے لیے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے نا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ زبانوں سے تو کہہ رہے ہیں، اظہار تو کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول کو کچھ ان کے دلوں میں کوئی ایسی شرمندگی نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا قل، کہہ دیجئے۔ اب آپ انہیں کیا جواب دیں، انہیں کیا کہیں؟ فمن، کون ہے جو یملک لکم من اللہ شیئا، اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا اور اراد بکم نفع، اگر وہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کرے۔ سے جیسے کہو کہ تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا یعنی کس کو اختیار ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکتا ہے نا؟ بلکان اللہ بما تعملون خبیرہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے گویا کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں تمہاری بات کو صحیح بھی مان لوں، تمہارے لیے استغفار بھی کر دوں، تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا نا؟ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سوچیں تو ان لوگوں کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب اختیار رکھتا ہے۔ وہ نقصان اگر پہنچانا چاہے تم گھر بیٹھے بھی رہو تب بھی پہنچ جائے گا، وہ نفع پہنچانا چاہے تم خطرے میں اپنے آپ کو ڈال لو تب بھی نفع پہنچ جائے گا۔ ایک تو وہ یاد دہانی بھی ہو رہی، تنبیہ بھی ہے ساتھ ہی کہ کس طرح اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو کوئی فائدہ تم حاصل نہیں کر سکو گے نا۔ جو بے عملی اور سستی انہوں نے دکھائی، اس کو وہ کیسے دور ہو سکتی ہے، اس کی جیسے یاد دہانی ہو رہی یہاں پہ۔ اگر اس حقیقت کو سمجھیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا نفع اور ضرر ہے، اور وہ اگر کسی کو محفوظ رکھنا چاہے کوئی نقصان نہیں کسی کو پہنچا سکتا، اور یہ کہ تمہارے ہر عمل کی اس کو خبر ہے۔ یہی بات ہر ایک انسان اگر جو زبان سے کہتے بھی ہیں، ایمان بھی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن عمل کے وقت اگر وہ بات نظر نہیں آ رہی ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا کیسا علم ہے، کتنا لطیف الخبیر وہ ہے، ایک ایک چیز اسے پتہ ہے، وہ کیسے انسان بھول جاتا ہے نا؟ زبان سے کہہ رہے ہیں، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہیں بتا دے گا ان کے دلوں کا حال، تو اللہ تعالیٰ کو تو سارے خبر ہے۔ اگر وہ پتہ ہو، وہ ایمان اگر مضبوط ہو تو پھر کتنا آسان ہو جائے انسان کے لیے اپنے ایمان کے مطابق عمل کرنا۔ اور پھر کہا جاتا ہے بل ظننتم، بلکہ ظننتم، تم گمان کرتے ہو، اللہ کہ ہرگز نہیں، یا قلیب الرسول، یا قلیب لوٹ کر آئیں گے، پلٹ کر آئیں گے، قلب کے معنی ہوتے نا پلٹنا، یا قلیب الرسول کہ وہ لوٹ کر آئیں گے رسول، اللہ ہرگز نہیں۔ وہ اصل کیا گمان تھا ان کا، انہوں نے کیا سوچا ہوا تھا کہ یہ لوگ تو، یہ مسلمان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو خود قریش سے بڑے مروب تھے نا، جیسے ان کی بڑی طاقت ہو، اور وہ تو ضرور راستہ روک دیں گے، عمرہ کرنے کے بجائے بس ان کو مار ڈالیں گے، اور وہ واپس ہی نہیں پلٹ کے آنے والے ہیں۔ رسول والمومنون الی اہلہم، اپنے گھروں کی طرف، ابداً کبھی بھی، جیسے بس سب ختم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کا گمان تھا۔ اور یہ کہ بس زینا، اور خوبصورت بنا دیا گیا، وہی بات ان کو، جیسے زینا کس طرح ہوتا ہے نا، جیسے ان کے لیے سجا دی گئی ہو، انہیں وہی بات جیسے اچھی لگنے لگی ہو، وہ انہیں بات بڑی پسند آئی، بھلی لگی۔ ذالک، یہ فی قلوبکم، ان کے دلوں کو، وظننتم، اور خیال کیا تم نے، ظن السوء، برا خیال، وکنتم قوما بورا، اور تم ہو ہی ایک ہلاک ہونے والی قوم۔ پچھلی آیت میں تھا کہ جو وہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، اب ان کے جیسے دلوں کی بات میں کیا تھا وہ بتایا جا رہا ہے نا، کہ وہ کیا سوچ رہے تھے، وہ کیا بات کر رہے تھے، وہ انہوں نے کیا سمجھا ہوا تھا، کہ وہ جو ہے بڑے دل کو پسند آنے والا گمان تھا وہ بھی ان کا۔ اور جس طرح کا جو انسان گمان کرتا ہے، جیسے پیچھے ہم سمجھ رہے تھے نا کہ جو پیچھے رہنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، جس کا جو خیال ہے، جو گمان ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جیسے
ان کو وہی اچھا لگنے لگتا ہے. یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے کہ زینا، ان کے لیے سجا دیا گیا، ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا، انہیں وہی بات اچھی لگنے لگی کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، اب کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کوئی اسلام کے مطالبے ہم سے کیے نہیں جائیں گے. اور نعوذ باللہ جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ بس خاتمہ ہونے والا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا، تو وہی ان کو پسند آنے لگا. مستقبل کے بارے میں بڑے برے گمان انہوں نے کیے. اور پھر کہا جا رہا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، یعنی تم اسلام اور مسلمانوں کی جیسے تباہی کے منتظر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہوا، ان کی خواہشات، ان کے گمانوں کے برخلاف مومنوں کو تو فتح مبین عطا کر دی. البتہ تم لوگ جو بڑے خوش تھے، بڑی ان کو یہ بات اچھی لگ رہی تھی کہ بڑی انہوں نے ہوشیاری دکھائی، سیاست ان کی کامیاب ہو گئی، اپنے آپ کو ہلاکت سے وہ ہم نے بچا لیا، خود وہی قوم بورا ہے. بورا کا جو لفظ ہے، بور جو ہے بائر کی جمع ہے، بائرن کے معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ نیت کی خرابی، فساد کے بھی معنی ہوتے ہیں، اور دوسرے ہلاک ہونے والے. کوئی بائر کہیں تو مطلب ہوگا جیسے ایک بگڑا ہوا آدمی جس کی نیت بری ہو، اور دوسرے ہلاک ہونے والے کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو تم ہی ہو ہلاک ہونے والے. خود سمجھ رہے کہ ہم نے بچا لیا ہلاکت سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ہو قوم بورا، تم برے لوگ ہو، تم ہلاک ہونے والے ہو. اور انہیں تو جو نکلے، جنہوں نے ہمت کی، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فتح عطا فرما دی اور بچا لیا، ہر مشکل سے انہیں بچا لیا، کچھ انہیں کرنا نہیں پڑا. اور وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، ممن کہے تو اور وہ شخص اور وہ جو لم نہ یؤمنو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا پس بے شک اعتدنا تیار کیا ہم نے للکافرین سعیرا، کافروں کے لیے سعیرا یعنی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار ہے. اب وہی منافقین کے بارے میں، وہ جو اس طرح بھولے ہوئے ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، ان کا کیا حال ہونے والا ہے، کیا ان کا انجام ہے، وہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق ادا کرنے کے بجائے جو اس طرح اسلام کی تباہی کی جن کے دل میں آرزویں ہیں اور آرزوؤں کو پال رہے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی ہے، آگ تیار رکھی ہوئی. اچھا، اب یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں جیسے کہا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ جو نہیں ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں بات کس کی ہو رہی تھی، جو شروع سے مخلفون من الاعرابی کی بات ہو رہی تھی. وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو مسلمان ہی تھے نا. پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا، جہاں بلکہ جو پچھلی کلاس ہم نے جو شروع کی تھی آیت نمبر 6 سے، منافقین اور منافقات کا تذکرہ وہاں بھی مشرکین اور مشرکات کے ساتھ کیا گیا تھا. وہاں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ کس طرح قرآن میں کئی جگہ ان کی بات اس طرح ہی آتی ہے نا، جیسے وہ مختلف نہیں ہو. مشرکین اور منافقین، مشرکین بھی کیا ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے کا تو ان کا بھی دعویٰ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. منافقین بھی بالکل اسی طرح زبان سے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی اپنے نفس، اپنے خواہشات کے پیچھے اس کے اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہا ہوتے ہیں. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے یہاں پہ بھی جس طرح صاف صاف ان کو کہا جا رہا ہے مَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، زبان سے حالانکہ وہ کہتے تھے اللہ اور رسول پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور رسول پر، ان کے لیے انجام بھی پھر ویسے ہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا. لیکن یہ بات ساری آخرت کے انجام کے لحاظ سے ہے، ورنہ یہ بات بھی ہم قرآن میں ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کٹر سے کٹر منافقین کو بھی اگر خطاب کیا گیا ہے قرآن میں، وہاں ان کو خطاب اسی طرح کیا گیا جیسے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہی سے خطاب ہوتا ہے. منافقین اور کفار کہہ کے خطاب نہیں ہوتا، بلکہ منافقوں کے سردار جو ابی بن کعب کیسی کھلی کھلی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمیشہ مسلمانوں کا ہی طرح کا معاملہ رکھا گیا. کبھی بھی اسے اسلام سے خارج ہے تو نہیں کہا گیا نا کہ وہ اب مسلمان نہیں ہے یا مرتد ہو گیا، یہ بات نہیں ہوتی. تو منافق کو جیسے قرآن میں جس طرح کہا جاتا ہے، جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے معاملہ کرنے والا ہے
ورنہ دنیاوی لحاظ سے تو کسی کو بھی کہا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ کوئی خود ہی اپنی زبان سے کہہ دے کہ ہم اسلام سے نکل گئے، ہم ایمان نہیں رکھ رہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سورہ فتح ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 14 ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت، ملک، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، یغفر بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے، جیسے تنبیہ ان کے لیے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور کوئی دوسرا اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ کہ جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، لیکن ساتھ ہی پھر اطمینان بھی دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں کہ صرف سزا ہی دیتا ہو، بلکہ وہ ان پہ اصل تو مہربانی کرنا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اس وجہ سے لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ غلط سہارے نہیں ڈھونڈیں، اللہ کی رضا کے راستے کو اختیار کریں جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے ہیں نا۔ یہ آیت بھی بالکل اسی طرح یاد دہانی جیسے بیچ میں ہو رہی ہے نا، بھی پچھلی آیت میں بھی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہو اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح پھر اصل منافقت سے بچانے والی چیز جو بڑی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی انسان کو پہچان ہو، اس کی صفات دل میں اتری ہوئی ہو، اس کو اچھی طرح سمجھتا ہو، جانتا ہو کہ کیسی اس کی سلطنت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ تم اس کیا حقیقت رکھتے ہو، قریش کیا حقیقت رکھتے ہیں، آج ایک بڑی سے بڑی طاقت دنیا کے اندر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے کہ اس طاقت سے ڈر کر انسان منافقت کرے، اپنے اللہ کو ناراض کر دے۔ وہ زمین و آسمان کو جو مالک ہے اور وہ پھر جس کو چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ عذاب نہیں دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، آج اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، آج ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرو گے، عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن مغفرت کا راستہ بھی کھلا ہے، اس طرف آؤ، اللہ کی بخشش کے ڈھونڈو۔ ابھی بھی اتنی منافقت بھی چاہے کر رہے ہوں، اتنے برے کام بھی چاہے وہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکے دینے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ابھی بھی اگر پلٹے اللہ کی طرف، وہ بہت رحیم، ہر وقت رحم کرنے والا ہے اور وہ بخش سکتا ہے، گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 15 میں، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ عَنْ قَرِيب، وہی بات یاد ہوگا، سَيَقُولُ اب قریب کہیں گے، مخلفون انہی کی بات ہو رہی ہے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، جن کی بات ابھی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے خود رہنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھنے کی توفیق نہیں دی، اور وہ کہیں گے، بات انہی کی چل رہی تھی نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے مدینے تو وہ کیا باتیں آ کر کریں گے، ان کی بات اب آگے ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے اذا جب طلقتم، یہاں پہ ویسے سا کا جو لفظ تو آ رہا ہے کہ ان قریب کہیں گے، لیکن بات اس وقت کی نہیں ہو رہی مدینہ واپس پہنچتے ہی، اس کے کچھ ہی عرصے میں خیبر کے مہم پیش آئی تھی، تو اس وقت جو وہ باتیں کہیں گے اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اذن طلقتم، جب چلو گے تم، طلقتم یعنی روانہ ہوگے، وہاں سے نکلو گے، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، لی تاکہ تاخدوہا اسے حاصل کرو، ہا کا اشارہ مغانم کی طرح، مغانم کیا ہوتا ہے؟ غنیمت، مال غنیمت جو اللہ تعالیٰ بونس میں ادا کر دینا۔ ایک مومن تو اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے اور اس میں مال غنیمت جو مل جائے وہ غنیمت، مال غنیمت کے لفظ سے سمجھ میں آتا، وہ بس غنیمت میں مل گیا، حق نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہو، تو وہ اسے جب لینے جائیں گے، یعنی وہ مہم ایسی آسان ہوگی، کوئی خطرہ سامنے نہیں ہوگا، آسانی سے پتہ ہے کہ انتہائی دولت مند قبائل ہیں، آسانی سے بس صرف مال غنیمت ہی ملنے والا ہے۔ اس وقت جب مسلمان نکلیں گے تو وہ کیا کہیں گے
درونا، درونا جیسے ہمیں چھوڑ دیجئے ہوتا ہے، اس کے معنی بھی ہوتا ہے لفظی، لیکن یہاں آ رہا ہے اجازت دیجئے ہمیں، نتبعکم ہم پیروی کریں آپ کی، ہم تمہیں فالو کریں، ہم آپ کے ساتھ چلیں، کم جیسے مسلمانوں سے کہہ رہے ہو ہم پیروی کریں تمہاری، یریدونا چاہتے ہیں، ان یبدلو کہ بدل دیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، قل آپ کہہ دیجئے، اس وقت آپ کہہ دیجئے گا جب وہ یہ بات کریں گے، لن ہرگز نہیں، تتبعونا تم ہمارے ساتھ چل سکتے، تم ہماری پیروی کر سکتے، کذالکم اسی طرح، یعنی جس طرح آج ہمارے ساتھ نہیں نکلے، آج عمرے کے لیے جس طرح نہیں نکلے، اسی طرح اس وقت بھی ساتھ نہیں جا سکتے، قال اللہ من قبل فرما دیا اللہ نے اس سے پہلے، فسیقولون پھر ان قریب کہیں گے، وہ پھر کہیں گے بلکہ تحسدوننا تم حسد کرتے ہو ہم سے، یعنی اس لیے ہمیں ساتھ نہیں جانے دے رہے، وہ کہیں گے۔ اب ان کی اس بات کے جواب میں کیا کہا جاتا، بلکہ کانو وہ ہیں، لا یفقہون الا قلیلا نہیں سمجھتے مگر کم، خود ان کی اپنی ناسمجھی ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے ہیں، خود اپنی حرکتیں پہ نظر نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اس کو مخلفون ہم نے سمجھا، وہی لوگ جو بزدل بن کر بہانے بنا کے گھر بیٹھ گئے تھے نا، جو نکلے نہیں تھے، اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آگے اب ایسے مواقع آنے والے ہیں جن میں کسی جنگ کے بغیر مال غنیمت ملنے کی توقع ہوگی۔ منافقین کا ویسے شروع سے یہ رویہ تھا نا کہ جس جنگ میں خطرات نظر آ رہے ہوں، جان کا خطرہ ہو، اس میں تو وہ بہانے بنا کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی ایسی کسی چھوٹے سے کسی قبیلے کی سرکوبی کرنی ہے، معلوم ہے کہ آسانی سے بس مال غنیمت ہی حاصل ہوگا، تو اس کے لالچ میں وہ ساتھ نکلنا چاہتے تھے نا۔ اب یہاں صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا تھا، جب صلح حدیبیہ ہو گئی، قریش سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، امن قائم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب موقع ملنا تھا کہ آس پاس جو شریر قبائل تھے جو مسلسل شرارتیں کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کی سرکوبی کی جائے، اور وہاں پہ اور وہ موقع بہت ہی جلدی آ گیا تھا، کسی کا تو ہے خیال کہ 3 مہینے کے بعد ہی صلح حدیبیہ کے، کسی نے اس سے بھی بہت کم سمجھا کہ اگلی جو سال جو سے شروع ہوا، یہ سال ختم ہو رہا تھا نا 6 ہجری کا، تو 7 ہجری میں غالباً وہ خیبر کی طرف آپ نے فیصلہ کیا سرکوبی کرنے کا، تو اس وقت کی یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت باتیں بنائیں گے۔ اب یہاں پہ اگرچہ یہ آیت میں یہ بات ہو رہی کہ وہ اس وقت کہیں گے اور وہ چاہتے ہیں کلام اللہ کو بدل دیں، لیکن ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ آگے آیات آ رہی ہیں سورہ فتح میں، قرآن میں 17-18 نمبر ہے آیت کا، جہاں پہ یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ وہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ آگے جب فتوحات کا موقع آئے گا، جو لوگ آج اب ساتھ نہیں نکلے عمرے میں، جنہوں نے اس وقت بات نہیں مانی حضور کی، وہ آگے بھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ وہ خیبر کی فتح خاص طور پہ، جیسے اس وقت کے جو مومنین جو اتنے خطرے کی حالت میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان کے انعام کی طرح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہاں کے خیبر کی فتح، کہ انہیں انعام مل جائے دنیا میں بھی اس کا نا، تو انہیں صاف صاف منع کر دیا گیا تھا کہ وہ منافقین جا نہیں سکتے ساتھ، تو وہ یہ باتیں بنائیں گے۔ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے، پوری ان کی گفتگو بتائی جا رہی ہے کہ کیسے وہ نادان لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اللہ کا فرمان تھا کہ ساتھ نہیں جا سکتے، وہ صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے جو صلح حدیبیہ کے لیے سفر کیا تھا، اور ان کا اصرار ہوگا کہ نہیں ہمیں ساتھ لے جاؤ، اور جب نہیں لے جائیں تو الزام دیں گے حسد کا۔ قل کہہ دیجئے، للمخلفین من الاعرابی پیچھے رہنے والوں سے ان اعراب کے، ستدعونا کہ ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم کی طرف، اولی بأسن شدیدن، اولی یعنی جو ہے بأسن شدیدن سخت، جیسے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، تقاتلونہم تم ان سے جنگ کرو گے، او یا یسلمون وہ جھک جائیں گے، اسلام لے آئیں گے۔ یسلمون کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، جیسے اسلام لے آئیں گے یا اطاعت قبول کر لیں گے۔
فَإِن بس اگر تُطِیعُوا تم اطاعت کرو گے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ وہی منافقین سے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے. اگر تم اس وقت اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ دے گا تم کو اللہ اجرن حسنا، اچھا اجر. وَإِن اور اگر تتولوا تم پھر گئے، کما تولیتم جس طرح تم پھرے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعذبکم عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما اللہ تعالیٰ تم کو پھر دردناک عذاب دے گا. اب یہ پیچھے چھوڑ دیے جانے للمخلفین کی بات ہو رہی ہے، جن کی بات شروع سے چل رہی نا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ کے لیے، زبان سے بس بولنے سے ان کے ایمان کی صداقت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ آگے پھر امتحان آئیں گے، ایسے مواقع آئیں گے جن سے ان کے ایمان کا حال پتہ چل جائے گا. تب پتہ چلے گا، جب موقع آئے گا تب پتہ چلے گا نا. یہاں پہ ویسے جو پچھلی آیت بھی جو ہم نے پڑھی، اس میں جو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے اپنے لیے بھی، کہ ایک جب موقع ہوتا ہے نا، ایک مشکل موقع آ رہا ہے، جیسا کہ سوچیں بیت رضوان کا موقع تھا، جو صلح حدیبیہ کا وقت تھا، ایک مشکل کام تھا، اس وقت خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنے والی بات تھی، لیکن اس وقت جو بس اللہ کی اطاعت کے لیے ہر حال میں تیار ہے، اور وہ کچھ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اپنی دنیا کا کیا حال ہوگا، اپنی جان تک کی جنہیں پرواہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ان کے لیے زیادہ اہم تھا. جو اس طرح سے کریں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے نا. کس طرح سے خاص ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا. ایک بڑی فتح تھی خیبر کے بعد ہی، جیسے مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے خیبر کی فتح کے بعد، یہودیوں نے خوب اپنے پاس مال و دولت جمع کیا ہوا تھا نا، اور تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے نکال کے جیسے مسلمانوں کو دے دیا ہونا. اور اس کے مقابلے میں ایک طرف وہ ہے جو اپنے وقت پہ تیار ہوتا ہے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اسے فائدے حاصل ہو جائیں. لیکن جو ذمہ داری اس طرح کی ادا نہیں کرتا، جو فرض کو پورا نہیں کرتا، پھر اس کی تلافی آسان نہیں ہوتی نا. جیسے کہ رمضان کے روزہ کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی بلا عذر چھوڑ دیا جائے تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے. اس وقت کرنا تھا، دوبارہ تو وہ رمضان کا وہ دن نہیں مل سکتا نا، وہ دوسرا رمضان کا روزہ ہوگا یا پھر بغیر رمضان کا دن ہوگا، تو وہ تو پھر تلافی نہیں ہو سکتی. اسی طرح فرض نماز کا بھی جو وقت ہے اس وقت پہ ادا نہیں ہوتی. قضا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے موقع دیا کہ قضا کر لے انسان، اور بہت ہی شرمندہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے، لیکن وہ بات تو نہیں ہوتی جو وقت پہ کرنے کی ہوتی ہے نا. اسی طرح اس سے اور زیادہ جو نیکی کے کام ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا فرمان ہے، ان کو جو جس بات کے لیے کہا جا رہا ہے وہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سمجھے کہ وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ موقع دوبارہ نہیں مل سکتا. تو خود اپنا نقصان کر لیا، جس نے اپنے آپ کو خود پیچھے رکھ لیا، وہ بات جیسے وہاں پہ سمجھائی گئی. اور پھر بات کہی جا رہی ہے اب پھر موقع آئے گا، لیکن کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا ان کے لیے، پھر بھی کہ کتنا اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ اگرچہ اس وقت اتنی بڑی کمزوری دکھا دی، لیکن آگے پھر آئیں گے ایسے امتحان. کہا جا رہا ہے ستدعونا، تو عنقریب تم بلائے جاؤ گے. اب عنقریب کے بلائے جاؤ گے، خیبر سے تو منع کر دیا گیا تھا، ان چھوٹی چھوٹی مہموں سے تو منع کر دیا گیا تھا، لیکن الی قوم اولی باس شدید، ایسے قوم کی طرف جو جنگجو ہیں، جو طاقتور ہیں. تو ان کے لیے مختلف مفسرین کے مختلف خیالات ہیں. فتح مکہ کے بھی سفر سمجھا گیا، وہ اس قریش سے بھی مروب تھے نا ان کی طاقت سے بھی، تو وہ بھی، یا پھر اور بھی ان سے بھی زیادہ جنگجو لوگوں سے بھی مواقع پیش آئے. آگے کیسی کیسی مہمیں پیش آئیں. غزوہ تبوک کا ہی ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بڑی آزمائش امتحان تھا، اس وقت بھی کیسے بڑا امتحان ہو گیا تھا نا منافقین کا. اور اگر حقیقی معنوں میں وہ شرمندہ ہوتے، جیسے وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو آگے جب اس طرح کے مواقع پیش آتے تو پھر وہ آگے بڑھ کر نکلتے. ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے بھی جنہوں نے ٹھیک کر لیا ہو اپنے ایمان کو اور نکلے بھی ہوں، لیکن جو تھے ہی منافق کٹر، وہ اس وقت بھی ان کا نفاق پھر سامنے ہی آیا تھا نا. اور یہ بات بھی بتائی جا رہی کہ کس طرح یا تو ان سے لڑنا ہوگا تو قاتلونہم اور یسلمون، یا وہ اسلام لے آئیں گے، وہ جھک جائیں گے. اور ہوا بھی یہی، فتح مکہ کا سوچیں یا غزوہ تبوک کا سوچیں، تو فتح مکہ کے موقع پہ سب بھی مسلمان ہو گئے،
کوئی جنگ ہی پیش نہیں آئی، کچھ بھی کرنا نہیں پڑا، صرف ہمت سے نکلنا تھا شہر سے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے لیے بھی یہی بات تھی، اتنی بڑا جیسے خطرہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ سپر پاور سے وقت کی جا کے لڑنا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، جنگ کی نوبت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ لیکن امتحان تو ہو گیا تھا، ایمان کا امتحان تو ہو گیا، نفاق کا تو پتہ چل گیا، جس کے دل میں نفاق تھا اور پہلے سے متنبع بھی کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا ابھی پھر موقع آئیں گے، اور اگر اس وقت تم نکلے فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، کیسی بڑی خوشخبری ہے، اتنے بڑے نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اجرا حسنہ دے سکتا ہے، اگر تم اپنے ایمان کو تم نے ٹھیک کر لیا، اگر اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہوا اور آئندہ تم نکلنے کے لیے تیار ہوئے مشکل حالات میں، تو کیسا اجرا حسنہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، کما تولیتم، جیسا کہ منہ پھیرا تم نے اس سے پہلے، یعنی وہ صلح حدیبیہ کے وقت، یعذبکم عذابا علیما، وہ عذاب دے گا تم کو دردناک عذاب، پھر اتنے وہ بھی ہے سخت عذاب بھی، اتنی اللہ کی ناراضی بھی ہے۔ جتنا نازک موقع ہو، اس نازک موقع پہ کھڑا ہونا جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس طرح اجرن حسنہ عطا کرنے والا ہے، اتنا ہی اس وقت میں پیچھے ہٹنا، اس وقت سارے مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دینا ساتھ نہیں دے کر، وہ اسی طرح عذاب علیم کی دعوت دینے والی بات ہے۔ لیسا، پھر کہا جاتا ہے لیسا علی الاعمی، نہیں ہے، لیسا علی کہیں تو جیسے ان پر کوئی بات نہیں ہے، ان پہ گناہ نہیں ہے ان کے لیے، الاعمی اندھے پر، حرجن کوئی حرج، کوئی گناہ، ولا اور نہیں، علی العارجی نہیں لنگڑے پر، عارج کہتے ہیں جو لنگڑا ہو، چل نہیں سکتا ہو، پیر اوپر اٹھا کے اسے چلنا پڑتا ہے، تو اس سے اس کو عارج کہا جاتا ہے کہ وہ لنگڑے پر، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہیں علی المریض اور بیمار پر، حرجن کوئی گناہ، ومن یطع اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کرے گا اس کو، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ومن یتولا اور جو پھر جائے، جو روگردانی کرے، جو بات نہ مانے، یعذبہ عذاب دے گا اس کو، عذابا علیما دردناک عذاب۔ اب اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کیسا فطرت کا دین ہے نا، رخصتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ بس حکم آ رہا ہے نکل نہیں ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے بس نکل نہیں ہے، نہیں، رخصتیں موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس حقیقی عذر ہے، کوئی حالات سے مجبور ہو، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون مجبوریوں کو جان سکتا ہے نا، تو صاف صاف بتا دیا جاتا ہے کہ لیسا علی حرج، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ اب وہ مختلف مثالیں یہاں دے دی گئی کہ اندھے پہ، لنگڑے پہ، جو جسمانی طور پہ مجبور ہے، جو کر نہیں سکتا ہو کام، یا پھر مریض ہے، وقتی طور پہ کوئی عذر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اور بھی کیسے عذر ہو سکتے ہیں، کسی کے ماں باپ ہی محتاج ہیں اور ان کو ضرورت ہے، تو ان کے لیے بھی رکنے کی اجازت ہے۔ کوئی بھی جو شرعی عذر ہے، دل سے تو وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقی عذر کی بنا پہ رک جائے، کوئی ان پہ گناہ نہیں، صاف صاف بتا دیا جاتا ہے۔ وہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ سکیں، لیکن شرط اصل وہی ہے کہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے اور اس کے رسول کی اطاعت تو کرنا چاہتے ہیں، اور جن معاملوں میں کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے کیسی خوشخبری ہے کہ یدخلہ داخل کرے گا ان کو، جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی آخرت کے انعامات سے وہ محروم نہیں ہونے والے۔ دنیا میں خواہ پیچھے رہ گئے ہوں، لیکن وہ شریک ہے، انعامات میں شریک ہی ہیں۔ جس طرح غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینے میں موجود ہیں، لیکن کوئی وادی ایسی نہیں ہے جو تم نے عبور کی ہو، وہ اس میں وہ تمہارے ساتھ نہ ہو، یا جو کوئی تکلیف تم نے اٹھائی ہے وہ اس میں شریک نہ ہو، یعنی سارا اجر ان کو مل رہا تھا، کیونکہ ان کا دل تھا نکلنے کے لیے، آنسوؤں سے رو رہے تھے، سواری نہیں تھی، موقع نہیں تھے، نہیں جا سک رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ خود مجبور ہو کر پیچھے رہ گئے تھے۔ کیسی خوشخبری ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی
کہ انہیں وہ سب کچھ مل رہا ہے، ثواب انہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آخرت میں بھی جنتوں میں داخل کرنے والا ہے، اور جیسے وہ اس عمل میں شریک ہی ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو روگردانی کرے، جو پھر جائے، جو اطاعت نہیں کرتا، اس کے لیے پھر عذاب علیم بھی ہے، عذاب دے گا اس کو عذاباً علیما۔ پھر کہا جا رہا ہے لقد، بے شک، آیت نمبر 18 میں، لقد بے شک رضی اللہ، راضی ہوا اللہ عن المؤمنین، مومنین سے، اذ جب یبایعونک، بیعت کر رہے تھے تجھ سے، کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، الشجرہ ایک خاص درخت کے نیچے، فعلم پس جان لیا، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ پس نازل کی سکینت علیہم ان پر، واصابہم اور عطا کیا انہیں، فتحا قریبا، فتح قریب، جلدی ملنے والی فتح انہیں عطا فرما دی۔ اب یہاں یہ آیت کیسی ہے نا، بڑی ایک جیسے شروع ہی ہو رہی ہے ایک عظیم خوشخبری سے، ایمفیسس کے ساتھ، لقد کہیں تو تاکید پر تاکید ہوتی ہے نا، ڈبل ایمفیسس کے ساتھ، کہ ضرور ضرور، رضی اللہ عنہ، کہ راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنین سے۔ ویسے تو پوری صورت ہی ایک اس میں کیسی کیسی خوشخبریاں دی گئی نا، صورت شروع ہی ہوتی ہے فتح دیے جانے کی خوشخبری سے، اور مسلسل اس میں کیسی کیسی خوشخبریاں آ رہی ہیں، ابھی کئی پڑھ چکے ہیں پیچھے، ابھی اور آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ ساری نوٹ کرتے جا رہے ہوں کیا کیا خوشخبریاں ہیں جو اس سورہ فتح میں دی گئی۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے سورہ فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنی محبوب تھی نا، کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، اور کیسے ایک مومن کے لیے تو سوچئے اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے نا، کہ اللہ کی رضا مل جائے، اور اللہ کی رضا مل جانے اور ضرور ہی حاصل ہو جانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دے، خود فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ضرور ضرور اللہ راضی ہو گیا، اور یہ وعدہ جو ہے وہ کس سے، کون سے مومنین سے ہو رہا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس خاص بیعت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ پیچھے بھی ایک بیعت کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا، اس کو بھی کسی نے یہی والی بیعت بھی سمجھا تھا، بیعت رضوان بھی، لیکن اس سے مراد زیادہ جو بات سمجھ میں آتی وہ تھی بیعت جو ایک اسلام لاتے ہوئے کرتا ہے مومن، تو لیکن یہاں پہ وہ خاص بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ جو ایک درخت کے نیچے کی گئی تھی، ایک خاص درخت کے نیچے، جیسے وہ درخت بھی گواہ تھا ان مومنین کے ایمان اور اللہ پر توکل کا جو بلند درجہ انہیں حاصل تھا، اور اس آیت کی وجہ سے ویسے اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا۔ بیعت کا مفہوم پیچھے بھی ہم نے ویسے سورت جب جو تعارف ہم شروع میں دیکھ رہے تھے نا، وہاں تھوڑا سا ہم سمجھ تو آئے تھے، دیکھ آئے تھے کہ کیسی وہ بیعت کیسی تھی نا۔ بیعت معنی بھی ابھی پیچھے سمجھے پچھلی کلاس میں، جیسے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی معاہدے، کسی ڈیل کو پورا کرنا، ڈن کر دینا، وہ اصل بیعت ہے نا۔ بیعت میں پھر وعدے ہو رہے ہوتے، ہم یہ کریں گے، ہم اطاعت کریں گے اور ہماری حفاظت کی جائے، یا یہ کہ جیسے یہ والی بیعت ہے، یا جو ایک مسلمان بیعت کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، میں اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہوں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ اس بیعت میں بھی کیا ہوا تھا، اصل میں حدیبیہ کے قیام کے دوران ہوئی تھی نا، وہاں اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک سفیر سے کچھ بات بن نہیں سکی، جو مکہ بھیجا اپنے شخص کو، اور جب وہ بات نہیں بنی تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور ان کی واپسی میں بھی جب دیر ہوئی تو ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی، اندیشہ ہوا کہ انہیں مار نہ دیا گیا ہو۔ اور اس وقت جبکہ مسلمان کسی جنگ کی تیاری سے آئے نہیں تھے نا، عمرے کا سفر تھا، وہ اس کی پوری پابندی کر رہے تھے جس طرح عمرے کا سفر ہوتا ہے، اور اس وقت پہ لیکن اب خطرہ سر پہ تھا نا، جیسے کہ وہ ہو سکتا ہے قریش لڑنے کے لیے تیار ہوئی ہو جائیں، اور اس وقت جب بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی صحابہ کرام سے، جو آپ کے ساتھ گئے تھے، سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی کہ اگر دفاع کے لیے کھڑا ہونا پڑا تو ہماری جانیں حاضر ہیں۔ تو اب یہ مسلمانوں کی ویسے یہ جانثاری تھی نا اس وقت، جو انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیعت کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وجہ سے ہی ویسے حالات بھی ان کے حق میں پلٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو ان کے حق میں پلٹا دیا،
کیونکہ کفار کو اندازہ ہو گیا نا، ان کو بھی بیعت کی خبر تو پہنچ گئی، انہیں اندازہ ہوا کہ کس طرح وہ اگر جنگ چھیڑی تو یہاں تو یہ تیار ہے لڑ مرنے کو، تو اس وجہ سے ان کے لیے صلح کے لیے آنا آسان ہوا نا، اور انہیں خود لگا کہ جنگ چھیڑنے کے بجائے صلح کرنے میں ہی خیریت ہے۔ اور پھر یہاں پہ لیکن رضی اللہ راضی ہو گیا، اللہ کہنا کس طرح ہے نا، حالانکہ بیعت کرنے والے سوچے انسان ہی تھے نا، جن سے انسانی کمزوریاں ہو ہی سکتی ہیں، بعد میں بھی ظاہر ہو سکتی تھی، لیکن ایک امتحان کے ایسے کڑے امتحان کے وقت میں جو اس میں پورے اتر جائے انسان، ان کے لیے کیسی بڑی خوشخبری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی پچھلی ساری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ تو غزوہ بدر کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات حدیث میں آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بس گناہ معاف ہی کر دیے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہ بھی اتنا انتہائی خطرناک موقع تھا نا، اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کا ایک اللہ کے پاس بلند مقام تھا، بدری صحابی کہلاتے ہیں، ان کے ایک اور ہی مقام، اعلیٰ مقام سب کی نظر میں ہے نا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے ایسے وقت میں، جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ وہ ان سے درگزر فرما دے گا، اپنی رضا انہیں عطا فرما دے گا۔ اور ایک مومن کو کیا چاہیے سچ ہے، اللہ کی رضا ملنے کی صاف صاف خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ان کے لیے کہا جاتا فعلم ما فی قلوبہم، واپس جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا، جس طرح پیچھے منافقین کی بات تھی کہ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا تھا کہ کیسا ان کے دلوں کی کیفیت ہے، اور یہاں مومنین کے دلوں میں جو کچھ ان کے ایمان کی کیفیت تھی، اللہ پر جو بھروسہ انہیں تھا، اللہ کی مدد پر کیسا یقین تھا، اس کی جو کیسی خاص کیفیت میں وہ ہوگا ان کا دل اس وقت، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، بس جانتا تھا اللہ، جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، فانزل السکینۃ علیہم، پس نازل کی سکینت ان پر اللہ نے۔ ادھر منافقین کے سوچے ان کے دلوں کا کیا حال تھا، کیسی بزدلی تھی، اس کے بنا پہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، انہیں پیچھے ہی رہے، انہیں اٹھنے کی توفیق نہیں دی گئی۔ اور جس کے دل میں ایسا ایمان ہو، جو ایمان کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہو، ان کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے، دل میں سکینت آ گئی، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خطرات نہیں لاحق ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بس سکون اتار دیا ہے اطمینان کے ساتھ۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رضا پہ ہمیں چلنا ہی ہے، اپنے اللہ کے رسول کی ہمیں بہرحال ہر حال میں فرما برداری کرنی ہی ہے، اور وہ کرنے کے لیے تیار ہے، سکون کے ساتھ انہوں نے وہ کام کر لیا، تو اللہ نے ان پہ سکینت نازل کر دی۔ کیسی اللہ کی مدد آتی ہے، جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جیسے اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، جو حدیث ہے، کیسے وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دیتا ہے نا کام، اللہ تعالیٰ اطاعت کو ہی آسان فرما دیتا ہے، کرنا تو چاہو، اطاعت پہ قائم تو رہنا چاہو، اللہ تعالیٰ آگے کے مرحلے خود آسان کر دے گا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وَأَصَابَهُمْ، اصابہ ہوتا ہے جیسے اس نے بدلہ دیا، اور اس کا پھر بدلہ کیسے اللہ نے دیا، فتحً قریبا سے، قریبی فتح سے بدلہ دے دیا۔ اور فتح، قریبی فتح، ویسے تو پیچھے اس سورت کے شروع میں فتح قریبا صلح حدیبیہ کو ہی کہا گیا تھا نا کہ قریبی فتح دے دی، لیکن مفسرین اس بات پہ متفق ہے، یہاں پہ فتح قریبا سے خیبر کی فتح سمجھا گیا، بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فتح قریب عطا فرما دی۔ یہاں سے تو اگرچہ فتح قریب یہ بھی تھی، مگر دل افسردہ ہو رہے تھے کہ اس وقت عمرہ نہیں کر پائے، قربانی کے جانور وہاں نہیں پہنچا پائے، لیکن ابھی کچھ ہی روز نہیں گزرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح انہیں پھر عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت جیسے ہے فَأَصَابَهُمْ، عطا کر دی اللہ نے، اصابہ ہے اسی وقت اللہ نے دے دی انہیں، جیسے جس وقت انہوں نے وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، جس وقت انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کی، اسی وقت جیسے فیصلہ ہو گیا ہو کہ کیا انہیں آگے ملنے والا ہے، کیا انہیں عطا کیا جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ انہیں عطا فرما دیا، انہیں وہ فتح قریبہ عطا کر دی۔ اور وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور مغانم کثیرہ، اور غنیمتیں کثرت سے جس کو وہ حاصل کریں گے، وہ بھی اللہ نے جیسے ان کے لیے رکھ دی، وہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دیا، جو آگے انہیں ملنے والا ہے، خیبر کی فتح بھی، یا اس کے بعد جو کچھ فتوحات چھوٹی موٹی ہوئی ہوں۔ اور وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور ہے اللہ زبردست اور حکیم،
اصل عزیز اور حکیم تو اللہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت سے ہی اس نے یہ کام کیا. ایمان لانے والوں کو، ایمان کے لیے قربانی دینے والوں کو بہترین توفیق بھی دی، انہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائی، ان کے دل کو سکون عطا فرمایا، آگے فتح قریب عطا فرمائی، آگے مال غنیمت ان کے لیے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اور وہ جو دنیا کے بندے تھے، جو دنیا کے خاطر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے جو پیچھے رہ گئے، وہ پیچھے ہی رہ گئے، پھر دنیا کے حصول میں بھی پیچھے ہی رہ گئے، وہ مال غنیمت سے بھی ان کو پھر محروم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ایسا ایمان جو جیسا بیت رضوان کرنے والوں کے دلوں میں تھا، اس ایسے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.